وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے جس میں امتوں کو تولا جائے گا۔ اب اس میں تلیں گے لوگ، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دے گا، اسی کو چھوڑنے، اسی کو پیٹھ دکھانے پر ذلیل و رسوا ہوں گے، جس طرح آج امت مسلمہ ہو رہی ہے۔ کہ دیکھیں غیار نے ہمیں پہلے قوموں سرحدوں میں بانٹ دیا، اب ملکوں میں اپنے اپنے پنجروں میں ساری امت بٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے گروہ بنا لیے ہیں، کیا نبی ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو قیامت کے دن پوچھ لے گا۔ اب امت کو کیا کرنا ہے کہ ہم یہ جو اپنے اپنے ملکوں میں بٹے ہیں، پہلے تو اپنے اپنے ملکوں میں بٹ چکے ہیں فرقوں میں، پھر ہمیں آگے پارٹیوں میں بانٹ دیا، پھر پارٹیوں سے آگے ہمیں آ کے قومیت میں بانٹ دیا، پھر زبانوں کا، پھر یہ سارے جو اختلافات ہم نے ڈال رکھے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، گروہ ہو گئے ہیں پارٹیوں میں جو ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کہ اتنی بڑی امت جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل کی کمی نہیں چھوڑی، سب کچھ دیا ہے، اتنی بڑی طاقت کو ملکوں سرحدوں میں فرقوں میں بانٹ کر کمزور کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہ یہ جو ہم نے جو نظام اپنایا ہوا ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دین کہہ رہے ہیں، ان اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ دین کا مطلب ہی نظام زندگی ہوتا ہے۔ دین کا مطلب صرف نمازیں، روزے یا عبادات یا اخلاقیات نہیں ہوتا۔ دین کہتے ہی نظام زندگی کو ہے، کہ جو نظام زندگی ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ کہ دیکھیں یہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ مذہب لفظ ہی نہیں آ رہا قرآن یا حدیث میں، میرے علم میں نہیں کہ کہیں مذہب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہو۔ جہاں بھی لفظ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہم نے دین میں داخل ہونا ہے، اور فرقوں میں نہیں بٹنا، پارٹیوں میں نہیں بٹنا، تقسیم در تقسیم نہیں ہونا۔ امت کی وحدت ہوتی ہے، امت ایک امت ہو تو ایک امت ہوتی ہے۔ فرقوں میں بٹ جانا، اپنی اپنی جماعتیں، اپنی اپنی پارٹیاں بنا لینا، یہ امت نہیں کہلاتی۔ پھر وہ فرقے اور گروہ ہوتے ہیں، گروہ میں خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، ہر گروہ میں پھر ہر گروہ کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، پھر دوسرے گروہ کو برا جاننا ہوتا ہے۔ یہ گروہوں میں فرقوں میں بٹ کر ہم لوگوں نے کمزور نہیں ہونا، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ کر، یہی چیز ہے قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر آج امت یکجا ہو سکتی ہے، جس پر امت متحد ہو سکتی ہے، جس پر امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے پھر واپس پلٹنے کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف، قرآن کی طرف لوٹنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف لوٹنے کی۔ پھر ہی ہم ایک امت بنیں گے، اور جب ایک امت بن کے اٹھیں گے پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اس قرآن کو نافذ کر سکیں گے، دنیا کو دکھا سکیں گے کہ یہ ہے امت، آؤ اور دیکھو یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے، جس کی خوبصورتی پھر لوگ دیکھیں گے، جس کے نظام عدل و انصاف قسط والا جو نظام ہے پھر وہ لوگ دیکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں گروہوں، فرقوں، پارٹیوں، ملکوں، سرحدوں سے بالا تر ہونا پڑے گا، ہمیں ایک امت بننا پڑے گا، ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ صرف اپنے ملک کے مفاد، جو میرے ملک کے لیے اچھا میں وہ کروں گا، وہ چاہے اخلاقاً غلط ہو، یہ کتنی غلط بات ہے۔ دین ہمیں اس چیز کی تلقین نہیں کرتا، دین ہمیں یونٹی سکھاتا ہے، دین ہمیں مسلمان بناتا ہے، ایمان والے بناتا ہے۔ اصل جو دولت ہے ہمارے اندر وہ ایمان ہے، اصل جو سرمایہ ایک مومن کا وہ ایمان ہے، نہ کہ اس کا وطن ہے، نہ کہ اس کی زمین ہے، نہ کہ اس کا فرقہ ہے، نہ کہ اس کی پارٹی ہے، نہ اس کی جماعت ہے۔ اصل چیز دین ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک کرتی ہے۔